بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ درود السلام کے پھول نشاور فرما جناب محمد پر اور آل محمد پر۔ آنکھوں دیکھا عامر بیگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کل بات ہو رہی ہے پاکستان میں حکومت فارمیشن کی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہلچل ہے اور نئی گورنمنٹ کو فارم ہونے میں اکارڈنگ ٹو آئین 21 دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن ہو جانے کے بعد، اور اس کے لیے صدر کا اختیار ہے کہ وہ کس پارٹی کو دعوت دیتا ہے، کون سی پارٹی جو میجورٹی میں نظر آتی ہے، جس نے زیادہ سیٹیں نہیں ہوتی ہیں، اس کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی گورنمنٹ فارم کریں۔ سر دست کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کر سکے، نہ ہی تو مسلم لیگ نون ایسی پوزیشن میں ہے، سمپل میجورٹی میں ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف جس کا وجود ہی ختم کر دیا گیا ہے، نہ اس کے پاس بلے کا نشان ہے، نہ الیکشن کمیشن اس کو ایز اے پارٹی تسلیم کر رہا ہے، اور نہ ہی ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے نام پر یا نوٹیفکیشن پر وہ الیکٹ ہوئے ہیں، وہ آزاد الیکٹ ہوئے ہیں۔ 90 کے قریب ان کی تعداد ہے، وہ بھی سمپل میجورٹی میں نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری بڑی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور کچھ بلوچستان میں سیٹیں ہیں۔ اس طرح سے چوتھے نمبر پر MQM ہے، اس کی بھی 20 کے قریب سیٹیں ہیں۔ تو یہ اگر کوئی کولیشن گورنمنٹ ہی بن سکتی ہے، اب پریزیڈنٹ علوی کو بھی ایک مشکل سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا، کس کو وہ دعوت دیتے ہیں۔ موسٹ پروبیبلی اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ کانٹوں کے بستر پر اب جا کے وہ لیٹیں، کیونکہ پاکستان میں اکنامیکل سچویشن اس حد تک گر چکی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی 3 سال تک تو اس کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور اوپر سے $28 ملین کی ایک قسط جو ہے وہ دینی ہے سر دست، اور خزانے میں پیسے نہیں ہیں۔ یا تو ہمسایہ ملک سے یا کسی گلف کے کنٹری سے یا کسی امریکہ سے یا IMF سے وہ قرضے لینے پڑیں گے، اور اس کے بعد جا کے قسطیں ادا ہوں گی، پھر بجٹ بنے گا، بجٹ بھی سر پر ہے۔ اس طرح سے پاکستان کے غریب عوام پر بجٹ میں جب اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد بجٹ کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا، پھر اور قرضے لینے پڑیں گے، IMF شرطیں لگائے گا، بجلی مہنگی کرو، پٹرول مہنگا کرو، اور دوسری ضرورت گھی مہنگا کرو، آٹے پہ لگے گا سب سلسلہ، اور مزید ٹیکس ایڈ ہوں گے، اور اس سے پھر یہ کہ پاکستانی عوام پر ڈائریکٹ بوجھ پڑے گا، اور پاکستانی عوام پہلے ہی جو ہے وہ کچلی ہوئی ہے مہنگائی سے، اور مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، لوگ 12 سڑکوں پر آئیں گے، اور اس طرح سے جو ہے سچویشن اور گمبھیر ہوتی جائے گی۔ تو اس دوران کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی، ہر کوئی جان چھڑانے کے چکر میں، سعد رفیق نے کہا ہے کہ PTI گورنمنٹ بنا لے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف نے کے چیئرمین نے کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس سچویشن پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اگر ان کے فارم 45 ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اگر ان کی سیٹیں نہیں ملتی، سمپل میجورٹی نہیں آتی، تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، اور یہ ان کے لیے میرے خیال میں ایک بہتر اسٹریٹجی ہوگی۔ وہ زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، وہ ان کے پاس ووٹر ہے، اور پھر جب حکومت اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی مہنگائی کی وجہ سے، اور اس کی پاپولیرٹی گرے گی، تو اس وقت پھر پلیٹ میں رکھ کے حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی، یا جو بھی وہ نئی پارٹی بنائیں گے، یا الیکشن اگر وہ کروا لیتے ہیں تو وہ الیکشن کے طور پر اپنے جو ان کے الیکشن کی وجہ سے ان کے اوپر قدغن لگی ہے کہ وہ بلے کا نشان نہیں لے سکتے یا ایز اے پارٹی جوائن نہیں کر سکتے، تو ادھر پرویز خٹک نے بنائی ہوئی پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس سے بھی ریزائن دے دیا ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ اس میں بھی جا سکتے ہیں، یا ابھی سنی تحریک ہے اس میں جا سکتے ہیں، اور وحدت المسلمین جو اہل تشیع کی پارٹی ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ سنی اور شیعہ جو ہے وہ اس میں کچھ مکاتب فکر نے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے
کہ یہ ایک سنی اور شیعہ کی ایک ٹسل چل پڑے گی. جب اس لیول پر لوگ اس میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ مسائل وہاں پر آئیں گے. اور وحدت المسلمین جو کہ ڈائریکٹ ایران سے متاثر ہے، اور سنی تحریک جو ہے وہ اہل سنت کی جو میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان میں اہل سنت کے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا آپس میں جب اتنے بڑی لارجر مائیگریشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف سے سنی تحریک میں، اتحاد میں، مساحت میں، یا پھر وحدت المسلمین میں، تو اس طرح سے کچھ پریشانیاں، کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں. اس دوران میں یہ ایک کہا تو جا رہا ہے کہ ایک ٹیمپریری سیٹ اپ ہے، لیکن جب ٹیمپریری سیٹ اپ جب لارجر ٹائم پر چلتا ہے تو وہ ایک پرماننٹ سیٹ اپ ہی بن جاتا ہے. جیسے پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرینز بنی تھی، تو وہ ایک ابھی جو زرداری اور بلاول دونوں الگ الگ پارٹی سے منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی نومینیشن وہاں سے دی ہے. تو یہ اس طرح کر کے جو ہے ایک پرائمری سیٹ اپ جو ہے وہ ایک لارجر پرماننٹ سیٹ اپ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن خیر یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. ابھی محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت نہیں فارم کرے گی، جائے کہ ان کی سمپل میجورٹی 180 جو وہ کلیم کر رہے ہیں وہ پوری ہوتی ہے. اس سچویشن میں جو گورنمنٹ فارم ہوگی، ابھی پنجاب میں تو مریم نواز شریف کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے. وہ چند دن کے لیے انجوائے کر لیں. ڈیفینیٹلی ان کا اگر وہ جیتے ہیں، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دی ہیں پنجاب میں جو جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہیں اس کے مطابق اس کی میجورٹی بنتی ہے تو وہ حق رکھتی ہیں. ان کے مقابل میں اسلم اقبال جو ہیں ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے. وہ ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار سیاستدان ہیں. انہوں نے سختیاں بھی جھیلی ہیں، انہوں نے کام بھی کیے ہیں، انہوں نے پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اپنے آپ کو پروو بھی کیا ہے. ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کی ڈگری رکھتے ہیں، اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، مینیج کرنا جانتے ہیں، بولنا بھی جانتے ہیں، اور وہ ایک اچھے اپوزیشن لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں. اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی میجورٹی آ جاتی ہے، جو کہ پاسبل ہے آ جائے گی، تو وہ ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر، ایک کامیاب وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. ان میں اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ پنجاب کو چلا سکیں اور وفاق کے ساتھ ایک اچھا کمبینیشن بنا سکیں. دوسری جانب مقتدر حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ 3 جو ہیں آپشن دیے جا رہے ہیں ابھی. ایک تو ایمرجنسی لگا دی جائے، دوسرا مارشل لا لگا دیا جائے، تیسرا فارم 45 لے کر ان کی بنا پر حکومت بنا دی جائے. ایمرجنسی لگانے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی ابھی سچویشن وہاں پر نظر نہیں آتی. گو کہ ایک بریگیڈیئر صاحب سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی، اور اس کی بنا پر سپریم کورٹ ہیئرنگ کرے گی. بینچ بنا دیا گیا ہے، ہیئرنگ کے لیے ڈیٹ مقرر کر دی گئی ہے. اس بنا پر وہ نل اینڈ وائڈ بھی ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں. نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو 3 4 5 ماہ 6 ماہ یا 1 سال تک اور کھینچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی سیٹ اپ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے ہر ایک کو، خاص طور پر مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو. اور پی ٹی آئی کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ ان کی سچویشن جو ہے وہ عمران خان جیل میں ہیں، کیسز ابھی چل رہے ہیں. ابھی تو ایک نیب کا کیسز بھی جو ہے قادر یونیورسٹی کا، وہ بھی ان کے اوپر ہونا تھا، جو کہ جج بشیر جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے سننے کو. جیل میں ہی سنا جائے گا. اور جو 31 سال کی مزید 2-3 کیسز میں قید ہوئی ہے، اب ایک چوتھا کیس بھی ڈلے گا، تو وہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا. باقی باہر میں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جیتے ہوئے امیدوار ہیں یا ہارے ہوئے امیدوار ہیں، وہ اتنے سکون سے تو نہیں بیٹھیں گے. تو حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہونے کی طرف ہی جا رہے ہیں. ان حالات میں موجودہ سیٹ اپ ہی
میرے خیال میں چلے گا۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کہہ دے کہ الیکشن ہو گیا بھائی چلو جو بھی جیتا ہے اس کو دیا جائے، کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، کولیشن گورنمنٹ بنے، مل کے گورنمنٹ بنا لیں اور چلنے دیں اس کو، سسٹم کو چلنے دیں۔ لیکن مارشاء اللہ اس وقت آتا ہے جب خزانہ بھرا ہوا ہو، تاکہ جو یورپین یونین یا امریکہ کی جو امدادیں آتی ہیں وہ بند نہ ہوں۔ مارشل لا لگنے سے جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے، جو جمہوری اقدار کے ممالک ہیں وہ اپنی امداد روک لیتے ہیں اور پیسہ آتا نہیں ہے، یہاں سے بھی پیسہ نہیں جائے گا، وہاں سے باہر سے پیسہ بھی نہیں آئے گا۔ مینجمنٹ ڈیفینیٹلی اس میں بہتر ہو جاتی ہے، ہاہوکار چلنا بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان حالات میں مارشل لا کے چانسز بہت کم ہیں۔ دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنے آپ کو، فیملی کو، ارد گرد کے لوگوں کو، پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔